بسم الله الرحمن الرحيم. صلی علی رسولہ نور الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، آج کی گفتگو کے لیے بطور عنوان سورۃ الکہف کی ایک آیت مبارکہ کے مقدس، منور، انتہائی پرمغز کلمات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ان کلمات مقدسہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات فرما رہا ہے، بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو زینت کے طور پہ بنایا ہے. زمین پہ رہنے والی ہر چیز کو ہم نے زمین کی زینت، پھر اس کی سج دھج بنائی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم بندوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. ہمارا خالق اور ہمارا مالک رب ذوالجلال دنیا کے اندر بطور خاص زمین پر پائی جانے والی جتنی زینتیں، حسن و جمال اور جو کچھ سج دھج اور جو کچھ زمین پہ دکھائی دینے والے انتہائی بارونق چیزیں ہیں، ان کے سلسلے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں، یہ بزم زمین کی ساری رونقیں یقیناً زمین کی زینت کے طور پہ ہم نے بنائی، مگر ہم نے زمین کو جہاں زینت والا بنایا ہے وہیں پر اس کے پیچھے پس پردہ یہ حکمت کار فرما ہے کہ زمین پہ بسنے والے جتنے لوگ ہیں، زمین پہ بسنے والے جتنے میرے بندے ہیں، ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں. جس زمین کو ہم نے زینت بخشی، جس زمین کو ہم نے رونق بخشی، جس زمین کو ہم نے حسن و جمال بخشا، جس زمین کی سطح پر ہم نے بے مثال سج دھج کی کیفیتیں عطا فرمائی، یہ خالی از حکمت نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے ہم ان بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں جن بندوں کو ہم نے کچھ دن کے لیے زمین پہ بھیجا ہے، زمین پہ ان کو رکھا ہے. جن بندوں کو ہم نے زمین پہ پیدا کیا تو وہ بندے کیا زمین کے اندر پائی جانے والی یا زمین کے اوپر دکھائی دینے والی رونقوں کے پیچھے جاتے ہیں یا میری اطاعت اور فرما برداری کے پیچھے آتے ہیں؟ وہ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا زمین پہ رہ کر اسی کے حسن و جمال میں کھو جاتے ہیں یا میرے حسن و جمال کے نشے میں مست ہو کر آخرت کی فکر کرنے والے بن جاتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک دنیا، دوسری آخرت. حضرت امام ربانی
مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا مد دنیا والآخرہ الا ذرتان اذا رضیت احداہما سخطت الاخرى۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت یہ دو سوکنوں کی طرح ہے۔ سرکار نے فرمایا مثال دیتے ہوئے کہ یہ دنیا اور آخرت یہ جو دو مقامات ہیں یہ دو سوکنوں کی طرح ہیں۔ جس طرح ایک سوکن خوش رہے تو دوسری سوکن ناراض ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ دنیا اور آخرت کی مثال ہے۔ اگر بندے کے اعتبار سے دنیا خوش رہے تو آخرت ناراض ہو جاتی ہے، آخرت اس میں خوش رہے اس پر دنیا ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ دو سوکنیں اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عطا فرمائی۔ بندے کا وجدان ہے، بندے کا ایمان ہے، بندے کا اپنا ایک ارادہ ہے، بندے کا اپنا ایک تجزیہ اور فیصلہ ہے۔ وہ جس سوکن کو اختیار کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ دنیا کو اگر خوش کرتا ہے تو آخرت ناراض ہو جاتی ہے، آخرت کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا ناراض ہو جاتی ہے۔ لیکن جس دنیا کی ناراضگی کی خاطر بندہ ہمیشہ محنت جستجو، بہت زیادہ رغبت، پھر اپنے تن من دھن کو قربان کر کے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر جب آخرت ناراض ہو جاتی ہے ہمیشہ کا نقصان اس کو مل جاتا ہے، ہمیشہ کا گھاٹا اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص دنیا کو ناراض کرتا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرتا، دنیا کو ناراض کرنے کا ہی فیصلہ کیا ہے، دنیا کو ناراض کرنے کا ہی ٹھان لیا ہے، تو ایسی صورت میں آخرت ہمیشہ کے لیے اس پر راضی ہو جاتی ہے۔ پھر اتنی راضی ہو جاتی ہے، آخرت اتنی خوش ہو جاتی ہے، آخرت کا گھر اس کو اتنا زیادہ اپنے لیے عزیز بناتا ہے کہ جب یہ بندہ دنیا چھوڑ کر، دو روزہ دنیا کو چھوڑ کر جب آخرت کے سفر کے لیے نکلتا ہے، آخرت کے سفر پہ چل جاتا ہے، پھر اس دنیا کو چھوڑ کر انتقال کے بعد جب آخرت کی پہلی منزل قبر میں جاتا ہے، قبر میں بندہ پہنچنے سے پہلے قبر خود استقبال کے لیے اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، قبر منور ہو جاتی ہے۔ جو بندے دنیا کو منور کرنے میں لگے رہتے ہیں قبر اندھیری ہو جاتی ہے۔ آخرت کی ہر منزل میں پہلی منزل، تمام مقامات میں پہلا مقام، آخرت کے ہر درجے میں سے پہلا درجہ جس کا واسطہ بندے کو دنیا سے نکلنے کے بعد پہلی مرتبہ پڑتا ہے، پہلا مقام ہے، آخرت کی پہلی سیڑھی وہ قبر ہوتی ہے۔ جب بندہ دنیا کو ناراض کر کے، دنیا کو لات مار کے، دنیا کی بے حقیقت کا تصور لے کر جب آخرت کے پہلے درجے میں یعنی قبر میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درجے میں پہنچنے کے بعد اس بندے کے لیے جنت بہت دور کا درجہ ہوتا ہے، جنت کے محلات بہت بعد میں آنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بندہ دنیا کو ناراض کر کے، دنیا کو لات مار کے، دنیا کو کھندل کے قبر کے پہلے مقام میں چلے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بعد میں ملنے والی جنت کے دروازے پہلی منزل میں ہی کھول دیتا ہے۔ پہلی منزل میں ہی جنت کی ہوا آتی ہے، پہلے درجے میں ہی جنت کا ماحول ملتا ہے، پہلے درجے میں ہی جنت کی خوشبو کی لپیٹیں آ جاتی ہیں۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے قبر کے گڑھے میں، لیکن پا رہا ہوتا ہے جنت کا محل۔ یہ اس وقت ہے جبکہ اس سوکن کو ناراض کیا جائے جو دنیا کی شکل میں، سرکار فرماتے ہیں اس دنیا کو جو ناراض کرتا ہے اس سے آخرت کی ہر منزل خوش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دنیا کو، زمین کو اس لیے ہم نے منور کیا، سجایا، پھر اس کو زینت ہم نے بخشی
تاکہ ہم بندوں کو آزمائیں۔ کون دنیا کے پیچھے جاتا ہے، کون آخرت کی فکر لے کر آتا ہے، تاکہ ہم بندوں کو آزمائیں۔ کون کیسا عمل کرتا ہے؟ جو بندہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ آخرت کے لیے عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ مگر دوستو، بڑا کٹھن امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اس سے بڑا سخت امتحان کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر بڑا امتحان، دنیا کے ذریعے سے جو امتحان لیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ دنیا اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے بنائی۔ دنیا میں رہنا، دنیا کی زینتوں میں رہنا، دنیا کی رونقوں میں رہنا، دنیا کو قدموں میں رکھنا، دنیا کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا، دنیا کی فضاؤں میں ہمیشہ رہنا، رات دن دنیا کی ہواؤں میں زندگی گزارنا، لیکن فکر آخرت کی رکھنا، ترجیح آخرت کو دینا، ترغیب آخرت کی رکھنا، اور اپنے دل کے اندر جذبہ، ولولہ، حوصلہ، رغبت، خواہش آخرت کی رکھنا، یہ بہت بڑا کٹھن امتحان ہے۔ کیونکہ دنیا ہمارے اطراف میں گھوم رہی ہے، دنیا ہمارے قدموں میں رہتی ہے، دنیا کی رونقوں کو، یہاں کی آرائشوں کو ہماری آنکھیں 24 گھنٹے دیکھتی رہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں رکھنے کے باوجود، سارے ماحول کو اپنے اطراف میں گھومتا ہوا دیکھنے کے باوجود ترجیح آخرت کو دینا کتنا بڑا امتحان ہوگا، کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں کوئی مٹھائی کا ڈبہ خلاقن کا ڈبہ ہے، کسی بچے کو آپ دے دیں، خلاقن کا ڈبہ دے دیا جائے، بچہ شعور میں رکھتا ہے کہ یہ خلاقن ہے، بہت بڑا لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں خلاقن کا ڈبہ دے دیا گیا، اس کے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد اور پکڑانے کے بعد باپ اس کے اوپر زور دے رہا ہے، خبردار کھانا نہیں، خبردار کھانا نہیں ہے، خلاقن کا ڈبہ ہے، مٹھائی کی بو بھی آ رہی ہے، مٹھائی اور خلاقن کی لذت اور اس کے مزے کو بچہ محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پابند کیا جا رہا ہے، ہاتھ نہیں لگانا ہے، بھول کے منہ میں بھی نہیں ڈالنا ہے، کبھی بھی زبان اس کے قریب تک نہیں لے جانا ہے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس سے کروڑوں درجے، اربوں خربوں درجے بڑا مشکل ترین امتحان یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کو دنیا کے اندر رکھا اور فرما رہا ہے، خبردار دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو اپنے میں نہیں رکھنا ہے۔ دنیا کو ہاتھوں میں رکھو، دنیا کو پیروں میں رکھو، دنیا کو نگاہوں میں رکھو، دنیا کو اپنی سماعتوں میں رکھو، دنیا کو اپنے حواس میں رکھو، دنیا کو اپنے عقل و شعور میں رکھو، دنیا کو اپنے احساسات میں رکھو، لیکن خبردار ہمیشہ فکر ہو تو آخرت کی، فکر ہو تو خبر کی، فکر ہو تو میدان محشر کی، فکر ہو تو حساب و کتاب کی، فکر ہو تو میزان کی، فکر ہو تو پلسرات کی، فکر ہو تو جہنم کی، جہنم میں نہ جانے کی، فکر ہو تو جنت کے محلات کو پانے کی، فکر ہو تو میری رضا کی۔ پھر یہ بڑا کٹھن امتحان ہے، دنیا جس کو ہمارے آس پاس کے ماحول میں رکھنے کے بعد ہم کو اللہ آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ یہ دنیا ہم کو دکھ رہی ہے مگر آخرت کے مقامات میں سے، آخرت کی سیڑھیوں میں سے کوئی بھی سیڑھی ہم کو نظر نہیں آتی۔ قبر کے اندر کا ماحول ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، قیامت کا دن کا حساب کتاب اس کا ادراک ہماری آنکھیں نہیں کر رہے۔ اس زمانے میں اب ہمارے کان آخرت میں پوچھے جانے والے سوالات کو نہیں سن رہے، وہ پوشیدہ ہے آخرت۔ تو بڑا امتحان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کو چھپایا، دنیا کو یہاں ہمارے سامنے چھپایا، یہاں دکھایا، پھر اس کی لذتوں کو بھی اطراف میں پھیلایا، دنیا کی ہر رونق کو ہماری نگاہوں میں بسایا، یہاں کے ہرے پرے ماحول کو ہماری سماعتوں میں بسایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے
اتنی زیادہ حسین دنیا کو چھوڑنا ہے آخرت کی فکر کے مقابلے میں. بڑا کٹھن امتحان ہے، مگر یہ امتحان اور بھی کٹھن ہوتا ہے اس وقت جب کہ دنیا کے جتنی رونقیں ہیں دنیا کی، ان میں سے ایک بڑی رونق، بڑا حسن و جمال، دنیا کا بڑا کر و فر آخری درجے کا، وہ کسی بندے کے ہاتھ میں آ جائے. دنیا کی دولت اطراف میں آ جانا یہ بھی کم درجے کی دنیا ہے. دنیا کی معیشت ہاتھ میں آ جانا کم درجے کی دنیا ہے. دنیا کے اندر کی قابلیت ہاتھ میں آ جانا کم درجے کی دنیا ہے. دنیا کے ماحول میں سب سے بڑا درجہ، دنیا کا آخری درجہ دنیا کے اعتبار سے وہ سلطنت اور بادشاہت، وہ سلطنت اور بادشاہت ہے. آدمی دنیا حاصل کرتے کرتے بس بادشاہ بن سکتا ہے. دنیا حاصل کرتے کرتے ابتدا میں مالدار بنے گا، دولت مند بنے گا، سیاستداں بنے گا، حاکم بنے گا، لیڈر بنے گا، پروفیسر بنے گا، نہ جانے کیا کیا بنے گا، لیکن اس کی آخری حد بادشاہت پہ ختم ہو جاتی. بس بادشاہ بن گیا، سلطنت کا مالک بن گیا، سلطنت کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں آ گئی. تو آخری درجہ دنیا کا یہ بادشاہت، یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو ایک طرف دنیا کا آخری بڑا درجہ، دوسری طرف پیغام یہ ہے کہ آخرت کی فکر کی جائے، آخری درجے میں کھو کے نہ رہ جائے، آخرت کی ہر منزل کو اپنی نگاہوں میں بسایا جائے. اگر کوئی دنیا کا تاجدار بھی بن گیا، بادشاہ وقت بن گیا، تب بھی اس کی حیثیت، اس کا تصور، اس کی فکر یہ ہو کہ میں صرف آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، اس کی نگاہوں میں صرف آخرت کی منزلیں بسی ہوئی ہوں. یہ اور بڑا خطرناک کٹھن مرحلہ ہے امتحان کا. کسی کو مال مل گیا اچھا خاصا، لکھپتی بن گیا، اب دنیا سے کٹنا، دنیا کی رغبت نہ رکھنا، یہ ذرا کم درجے کا امتحان ہے. لیکن بادشاہت ملنے کے بعد، سلطنت ملنے کے بعد، حکومت ملنے کے بعد، دنیا کا آخری منصب ملنے کے بعد پھر بھی دنیا سے کٹ کے رہنا اور آخرت کی رغبت خواہش ہی دل میں بسانا، یہ اونچے درجے کا زہد ہوتا ہے. تو دوستو، ہمارے اپنے ایسے کوئی ہیں کہ جن کو دنیا کا آخری منصب ملا، بادشاہت، سلطنت، وہ سلطنت کے مالک بن گئے، بادشاہت ان کے جوتیوں میں آئی، لیکن وہ دنیا کی طرف نہیں گئے، آخرت کی فکر میں رہے. تو ایسی کوئی مثال، تو ایسی ہزاروں سینکڑوں مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے اپنے شہر کی مثال ہے، یہ آپ کے اپنے دگن کی مثال ہے. حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ محمد انوار اللہ خان فضیلت جنگ قدس سرہ العزیز، بانی جامع نظامیہ، جنہوں نے جامع نظامیہ کی بنیاد قائم کی، جن کی ایک نگاہ نے علماء کو اولیاء بنایا، جاہلوں کو عالم بنایا. اور آج دکن کی سرزمین پر جتنا علم کی بو باس نظر آتی ہے، یہ حضرت شیخ الاسلام کے بے مثال طریقۂ تربیت اور تعلیم کا نمونہ ہے اور اسی کا فیضان ہے. حضرت شیخ الاسلام ایک ایسی مثال ہے، بانی جامع نظامیہ ایک ایسی مثال ہے جن کی شخصیت میں یہی انداز، یہی روپ، یہی شکل نظر آتی ہے، جن کو دیکھ کر ہماری نگاہیں اور ہمارے سر جھک جایا کرتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام یہ کسی ایسے عالم کا نام نہیں، کسی ایسی عظمت والی شخصیت کا نام نہیں کہ جن کے قریب دنیا نہ آئی ہو، جن کے قدموں میں دنیا نہ آئی ہو. یاد رکھیں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ ایک ایسے عارف کا نام ہے کہ جن کے پاس دنیا کا آخری منصب آ گیا تھا، بادشاہت کی شکل میں، سلطنت کی شکل میں، حکومت کی شکل میں، وزارت کی شکل میں، اور یہاں دکن کی سرزمین کے لگاتار سلسلہ وار 3 نسلیں بادشاہوں کی، ایک نہیں 3 نسل
حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد بنے. 3 نسل تک بادشاہ شاگرد. میر محبوب علی خان دکن کا تاجدار شیخ الاسلام کا شاگرد. آپ بتائیں شیخ الاسلام کا ہم نشین نہیں ہے, شیخ الاسلام کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہے, شیخ الاسلام سے صرف محبت کرنے والا نہیں, شیخ الاسلام کی جوتیاں سیدھی کرنے والا تھا. یہ شاگرد رشید ہے میر محبوب علی خان بادشاہ. میر محبوب علی خان بادشاہ کا بیٹا نظام دکن میر عثمان علی خان, یہ بھی شیخ الاسلام کے شاگرد. پھر میر عثمان علی خان کے بیٹے, ان کے دونوں بیٹے بھی شیخ الاسلام کے شاگرد. عثمان علی خان بادشاہ کو شیخ الاسلام کا شاگرد بننے کا صرف ایک لمحہ نہیں ملا, 1 گھنٹہ نہیں ملا, 1 دن نہیں ملا, 1 سال نہیں ملا. میر عثمان علی خان بادشاہ حضرت بانی جامع نظامیہ کا شاگرد 22 سال تک رہا. کتنے سال تک؟ 22 سال تک دکن کا تاجدار, بادشاہ وقت, حکومت کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنے والا, وہ بے مثال بادشاہ عثمان علی خان بادشاہ, وہ شیخ الاسلام کا شاگرد رہتا ہے 22 سال تک. تو آپ بتائیں دنیا کی آخری منزلت, دنیا کا آخری منصب, اس سے آگے دنیا کا کوئی منصب نہیں. وہ بادشاہت وہ شیخ الاسلام کے جوتیوں میں ہے. لیکن حضرت شیخ الاسلام کی للہیت, فکر آخرت, پھر آخرت کی ترجیح کا یہ عالم ہے. کبھی بھی بادشاہ وقت کو اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے منفیت کا سبب نہیں بنایا, سبب نہیں بنایا. بادشاہ وقت بہت زیادہ کشمکش میں رہتا کہ شیخ الاسلام کی میں دنیا کی کوئی آرزو پوری کروں, تمنا پوری کروں. شیخ الاسلام کی ذات بادشاہ وقت, باپ بیٹا پوترا, یہ بادشاہ وقت, یہ آپ کے شاگرد رشید ہونے کے باوجود آپ نے فقیرانہ زندگی بسر فرمائی. دنیا کا کوئی مورخ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت بانی جامع نظامیہ نے شاہان وقت کے ذریعے سے دکن کی اس سرزمین پر اپنے لیے کوئی کوٹھری بنائی ہو, کوئی محل بنوایا ہو, کوئی حویلی بنائی ہو. حویلیاں بنانے کے رواج تھے, کوٹھریاں بنانے کا اس زمانے میں رواج تھا. ایک آبرو کا اشارہ ہو جاتا, حیدرآباد کا آدھا حصہ بھی بادشاہ وقت شیخ الاسلام کے قدموں میں ڈال دیتا. لیکن حضرت بانی جامع نظامیہ قدس سرہ العزیز یہ ترک دنیا کی علامت کا نام ہے, جن کے قدموں میں دنیا آئی لیکن ذرہ برابر بھی پلٹ کے آپ نے دنیا کو نہیں دیکھا. اس سے بڑھ کے آپ کی ولایت اور کرامت کیا ہو سکتی؟ دنیا قدموں میں. آج ہم 4 پیسوں میں اپنا مشرب, اپنی فکر بدل دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی راحت آ جائے, تھوڑی موٹی, چھوٹی موٹی راحت, تو ہم اپنا نظریہ بدل دیتے ہیں, ہماری زندگی کے عادات و اطوار بدل دیتے ہیں. ہم پلاننگ کرتے ہیں, منصوبے تیار کرتے ہیں کہ اب تو وقت کا حکمران میرے اشاروں پہ ہے, لہذا میں اپنے لیے یہ بناؤں گا, میں اپنے لیے ایسی راحت کا سامان فراہم کروں گا, میں اپنے لیے ایسا اپنا محل سجاؤں گا, میں اپنی ذات کے لیے, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے یہ منصوبے بناؤں گا تاکہ جو وقت کا حاکم میرے اشاروں پہ کام کر رہا ہے اس سے میں اپنی ذات کو راحت بخش بنا دوں. لیکن حضرت شیخ الاسلام کی پوری زندگی ایک ایسی کتاب کا نام ہے کہ 24 گھنٹے صرف للہیت, اخلاص, قوم کی خدمت, مسلمانوں کی اصلاح, پھر فکر آخرت, پھر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ تک کٹی ہوئی قوم کو پہنچانے اور ملانے میں لگی رہی تھی. ہمیشہ درس و تدریس
طلبا کو پڑھانا، اولیاء اور علماء کو پڑھانا، لوگوں کو گنبد خضرا کے مکی کا اور گنبد خضرا کے مکی کی دہلیز کا غلام بنانا، یہ آپ کی شخصیت کا طرہ امتیاز تھا، طرہ امتیاز تھا۔ حضرت شیخ الاسلام صرف لوگوں کی، بندگان خدا کی اصلاح، پھر ان کے فوائد کے لیے شاہان وقت کے رخ کو موڑ دیا، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اپنے لیے سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو انہوں نے منتخب کیا، اپنے لیے روزوں کا انتخاب کیا، اپنے لیے بھوک و پیاس کا انتخاب کیا، اپنے لیے رات کے قیام کا انتخاب کیا، اپنے لیے دن کے صیام کا انتخاب کیا۔ شاہان وقت ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں اور ہر بادشاہ شاگردی کا حق ادا کرنے کے لیے، استاذ کے ماتھے پر خوشی کی لکیریں دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، لیکن حضرت شیخ الاسلام کی ذات دنیا کے کسی تاجدار کی طرف نہیں، مدینے کے تاجدار کی طرف لگی رہتی۔ حضرت بانی جامع نظامیہ، ان کے بہت سارے اوصاف و امتیازات ہیں، اس میں سے بڑا نرالا وصف یہ ہے، امتیاز یہ ہے، آپ کے قدموں میں دنیا آئی، آخری منصب لے کر آئی، شاہی لے کر آئی، بادشاہت اور سلطنت لے کر آئی، سلطنت کا آفتاب لے کر آئی، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے اس شاہی میں بھی بوریے پہ بیٹھنا پسند فرمایا۔ ترک دنیا کی اس سے زیادہ مثال ہمارے اپنے علاقے میں کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ پورے 200 سال 150 سال کی تاریخ کھنگا لیں، ہو سکتا ہے لوگوں نے، کسی عالم نے دنیا کو ترک کیا ہو، دولت آنے کے باوجود، کسی نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، معیشت آنے کے باوجود، کسی نے دنیا سے ہاتھ اٹھایا ہو، راحت آنے کے باوجود، لیکن شیخ الاسلام نے دنیا سے ہاتھ اٹھایا ہے سلطنت آنے کے باوجود، بادشاہت آنے کے باوجود۔ جو شخص دنیا کا آخری منصب جوتیوں میں آنے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو ذلیل سمجھتا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کی نگاہ میں آخرت کا کون سا منصب بسا ہوا تھا ہوگا، وہ آخرت سے کتنی محبت کرتا تھا ہوگا، فکر آخرت کا وہ کیسا امام تھا ہوگا، زہد کا عالم کیسا تھا ہوگا، زہد کا نور ان کے سینے میں کیسے چمک رہا ہوگا۔ دوستو، یہ بڑا کٹھن امتحان ہوتا ہے۔ آج محلے کا کوئی لیڈر مل جائے، ہمیں ہاں ملا دے، ہم پھولے نہیں سماتے، لیکن دنیا کا تاجدار، پھر وہ جو سلطنت عثمانیہ یہاں کی نظام کی، یہ ایسی بے مثال سلطنت تھی، دنیا کے اندر اس کا نام تھا۔ اس سلطنت کی عظمت اور شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ یہاں سے فنڈ چندے کی شکل میں سعودیہ جاتا تھا، سعودی حکمرانوں کو یہاں سے فنڈ جاتا تھا۔ تو آپ بتائیں کہ مال و ثروت کا عالم کیا تھا ہوگا، شان و شوکت کا عالم کیا تھا ہوگا، عظمت و برتری کا عالم کیا تھا ہوگا، لیکن اتنی زیادہ بے مثال امتیازی شان و شوکت اور بادشاہت قدموں میں آ کے مچل رہی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کی فکر صرف آخرت کی فکر کے روپ میں جگمگا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا، رونق بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم بندوں کو آزمائیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دنیا میں بسایا، دنیا کو اطراف میں بھی بسایا، رونقیں لگایا، باغات لگایا، بے مثال حسن و جمال دنیا میں پھیلایا، ایک سے ایک حسن و جمال کے ناز و انداز دکھایا کہ دیکھنے والا عش عش کہنے لگے۔ لیکن اس ماحول میں بھی بندے کی کامیابی یہ ہے، بندے کی کامیابی یہ ہے، بندے کی بندگی کا نرالا انداز یہ ہے کہ اس سارے کر و فر کے باوجود وہ صرف فکر آخرت میں زندگی گزارا۔ یہ امتحان بہت مشکل ہے، اس میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کی نگاہوں میں اللہ نے یہ پہچان عطا کی ہو، جن کی نگاہوں میں اللہ نے یہ معرفت کا نور بسایا ہو
کہ وہ اللہ کی قربت کے مزوں کو سمجھتے ہو۔ حضرت شیخ الاسلام یہ عارف باللہ ہیں، آپ کا لقب عارف باللہ ہے، یہ اللہ کے تجلیات اور اس کی عظمت کو پہچاننے والے، معرفت اور پہچان آپ کو خدا کی ہو گئی تھی، اسی لیے آپ نے سلطنت اطراف میں گھومنے کے باوجود سلطنت کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ جس کی نگاہوں میں خدا کے جلوے بسے ہوں، جس کی نگاہ میں مصطفیٰ کے انوار بسے ہوں، جس کی نگاہ میں گنبد خضرا کی چمک دمک بسی ہو، وہ کبھی بھی دنیا کی بادشاہت کی نیرنگیوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام کا امتیاز ہے کہ آپ کے قدموں میں دنیا آئی، لیکن آپ نے دنیا کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے محسن کو یاد رکھیں، پھر ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی جو تصورات، غلط افکار، غلط تصورات جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں وہ اچھے تصورات میں بدل جائے۔ ہمارے اندر بھی جو دنیا کی محبت اپنا گھر کر گئی ہے، پنپ رہی ہے، وہ دنیا کی محبت نکل کر آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہمارا بھی ایسا مزاج ہو جائے، لاکھ دنیا ہمارے اطراف منڈلائے، لاکھ دنیا ہمارے قدموں میں آئے، ہم دنیا کو اختیار ضرور کریں لیکن فکر صرف آخرت کی کریں، رغبت آخرت سے رکھیں، اللہ کی رضا سے رکھیں، جنت کے محلات سے رکھیں، پروردگار عالم کی قربت سے رکھیں۔ یہ مزاج ان شخصیتوں کی زندگیوں سے ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضرت شیخ الاسلام کے خصوصی انوار و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔